وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ماہ اپریل کی 6 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کا زمانہ ہے اور لاک ڈاؤن کا دورہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں اس بات پر مذاکرہ کرنا ہے کہ انسان آپس میں کس طرح سے زندگی گزاریں، اور یہ جو انسان ایک دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ دے، یہ امید رکھنا کہاں تک جائز ہے؟ یعنی دل میں سوال کرنا، کسی سے امید رکھنا یا زبان سے کسی سے مانگنا، یہ کہاں تک مناسب ہے، کہاں تک جائز ہے؟ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، انسان جو آج کل پریشان ہے، اس پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خالق سے امید رکھتے نہیں، خالق سے مانگتے نہیں، اور مخلوق کو اپنا بڑا مان رکھا ہے، مخلوق کو اپنا خیر خواہ سمجھ رکھا ہے، اور مخلوق سے اپنی تمنائیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ لہٰذا ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض اس لیے رہتا ہے کہ اس نے بڑے بھائی سے کچھ آشا، کچھ امید، کچھ تمنائیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض رہتا ہے۔ یا گھر کے اندر عورتیں ہیں، وہ اپنے حق والوں کے علاوہ کسی سے امیدیں رکھتے ہیں، اور وہ اگر ان کی امیدیں پوری نہ کریں تو وہ ان سے منہ بنا کر رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ عام ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم نے انسانوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ چنانچہ ایک بھائی مثال کے طور پر راہ چلتے ہوئے ملتا ہے، اس سے پوچھے بھائی کیا حال ہے؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ جو آپ کے بھائی لندن اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ہوں گے، پتہ نہیں زندہ ہے مردہ ہے، مجھے کیا پتہ، وہ کبھی مجھے فون نہیں کرتے، کوئی چیز بھیجتے نہیں تو مجھے کیا پتہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے ایک بھائی کے بارے میں جو لندن اور امریکہ رہتا ہے اس سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو یہ اس کا ریئیکشن، اس کی گفتگو میں اس کا ریئیکشن نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کی تو ہمت افزائی کی ہے، خرچ کرنے کی ہمت افزائی کی ہے، لیکن کسی سے امید رکھنا، کسی سے آشا رکھنا، کسی سے آرزو اور تمنا رکھنا، اس کی ہمت شکنی کی ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم سب کے سب اس بات کا ارادہ کر لیں، مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، مخلوق سے کبھی نہیں مانگیں گے۔ سوال کریں گے تو اللہ ہی سے سوال کریں گے، مخلوق سے کبھی سوال نہیں کریں گے۔ تو یقیناً اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے وہ ہیں کہ ان سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنا معاملہ الٹا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو مانگنے والا خوش ہوتا ہے اسی رب سے مانگیں۔ اور عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے ہم مصلی سے اٹھے،
دعائیں کر کے فارغ ہوں تو ہم باعزت کہے جاتے ہیں، باعزت سمجھے جاتے ہیں، اور ہماری ذرہ برابر بھی انسلٹ نہیں ہوتی۔ جبکہ کسی مخلوق کے دروازے پر جائیں اور وہاں سے قرض کی بھیک بھی لے کر آئیں، عاریت بھی لے کر آئیں، تو بھی آدمی خود اپنی نظروں میں گرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کے دربار میں کوئی مانگ کر نکلے یا اپنے گھر پہ مصلی بچھا کر کوئی مانگ کر اٹھے تو کبھی بھی وہ رسوا اور شرمندہ، اپنے آپ کو شرمندہ نہیں سمجھتا، رسوا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ باعزت سمجھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے رب کو سنا دیا اور اللہ پاک نے میری لاج رکھ لی، مجھے مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ تو اسلام نے مخلوق سے مانگنے کی ہمت شکنی کی ہے اور اللہ سے مانگنے کی ہمت افزائی کی ہے، نیز خرچ کرنے اور دینے کی ہمت افزائی کی ہے، اور مانگنے اور سوال کرنے، بھیک مانگنے کی ہمت شکنی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من ید السفلی۔ یہاں اوپر والا اور نیچے والے ہاتھ یہ جو ہے کنایا ہے لینے اور دینے والے ہاتھ سے، یعنی دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں۔ تو دینے کی، خرچ کرنے کی، دست تعاون بڑھانے کی اللہ رب العزت نے ہمت افزائی کی، اس کو فضیلت والا بتلایا ہے، جبکہ مانگنا، کسی سے سوال کرنا، کسی سے امید رکھنا، اس کو منع فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے، کون سوال کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کی غذا موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا، کسی سے مانگنا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سمجھیں، حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کی غذا موجود ہو تو اس کے لیے کسی سے سوال کرنا، کسی سے مانگنا حرام ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے لیے سوال کرنا حلال نہ ہو، یعنی اس کے پاس ایک دن ایک رات کا موجود ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، پھر بھی وہ سوال کرے لوگوں سے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ خراشوں سے زخمی ہوگا، یعنی چہرہ گویا نوچا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ سوال کرنا چاہے زبان سے ہو، کھلم کھلا منہ سے کہہ کر مانگے، سوال کرنا چاہے بھیک مانگنا منہ سے ہو، یا خفیہ طور پر ہو، یعنی لوگوں کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ کہ ذرا اس تک کہو مجھے کچھ پہنچائیں، یا اپنے دل کے اندر یہ سوال رکھے کہ وہ مجھے کچھ دے۔ یعنی زبان سے سوال کرنا تو حرام ہے ہی، منع ہے ہی، لیکن دل میں کسی سے امید رکھنا کہ یہ مجھے کچھ دے، یہ بھی منع ہے۔ اصل میں اسلام چاہتا یہ ہے کہ بندہ مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اور دینے والا بنے، سست نہ بنے، آلسو نہ بنے، گھر میں پڑا رہنے والا نہ بنے، بلکہ ہمت کر کے آگے بڑھے، اپنے ہاتھ پیر کو، صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے والا بنے، محتاجوں پر خرچ کرنے والا بنے، مستحقین کو دینے والا بنے۔ تو اسلام نے گویا ایک تربیت کی ہے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی، کہ وہ مانگنے والے نہ بنے، امیدیں رکھنے والے نہ بنے، سست نہ بنے، گھر میں پڑے پڑے زندگی نہ گزاریں، بلکہ کھڑے ہوں، ہمت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف امید باندھیں، اللہ سے مانگیں اور اپنے اسباب و وسائل کو استعمال کریں، چلت پھرت کریں۔ اللہ پاک نے جو دل دماغ عطا فرمایا ہے اور قوت بازو عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے کسب کرے، کمائے، حلال روزی کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کچھ دیجئے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا ایک وہ کپڑا ہے جس کو میاں بیوی ہم دونوں آدھا بچھا دیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے گھر کے اندر جس میں کوئی چیز ڈال کے ہم کھاتے ہیں، بس یہ دو سامان ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ لے کر آؤ۔ اللہ کی شان وہ لے کر آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کہا کہ بھئی ان کو ایک درہم میں کون خرید سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا میں خریدوں گا۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اوپر 1 درہم کا اضافہ اور کون کرے گا؟ 2-3 مرتبہ یہ صدا لگائی، گویا حراجی کی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر 1 درہم کا اضافہ اور کون کر سکتا ہے، 2-3 دفعہ جب کہا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں ان کو خریدتا ہوں۔ یہ تاریخ اسلام میں شاید پہلا واقعہ ہے کہ جس میں مال کسی اور کا اور بیچ کوئی اور رہا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے ذریعے سے ایک بہترین مثال قائم کی۔ خیر ایک صحابی نے ان کو خرید لیا 2 درہم میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ لو یہ 1 درہم اور بازار جاؤ، وہاں سے کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، گھر پہنچاؤ، اور 1 درہم کا کلہاڑی کا پھل لے کر آؤ۔ کلہاڑا جو آگے کا لوہے کا حصہ ہوتا ہے جو لکڑی کو کاٹتا ہے، اس کو کلہاڑے کا پھل کہتے ہیں، کہ وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے، وہ لوہار کی دکان پہ ملتا ہے۔ جب وہ لے کر آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر ہاتھا فٹ کیا، ہینڈل فٹ کیا، ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جو اس کے اندر داخل کیا، ہاتھا فٹ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لو اس کو لے کر جنگل میں جاؤ، سوکھی لکڑیاں کاٹو اور اس کو بستی میں بیچو، اور خبردار اتنے دن تک مجھے نظر مت آ جانا، غالباً 10-15 دن فرمایا۔ اللہ کی شان، وہ لکڑی کاٹتے رہے، بیچتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ضرورت کی چیز ان کی بک گئی تھی وہ بھی خرید لی اور وہ آسودہ حال ہو گئے۔ اور اللہ کی شان، وہ 10 دن ہی میں کہ نظر آ گئے۔ آپ حسن کو سلام کیا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے اور میں نے کافی ساری چیزیں خرید لی ہیں اور میں بڑا آسودہ ہو گیا ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن یہ چیز تمہارے پیشانی پر دھبا بن کر آئے۔ یہ مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ تو دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ شخص کہ واقعی جو مستحق تھا، ضرورت تھی، یعنی جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ ہو اور ایک بچھانے کے لیے کپڑا ہو اور وہی بچھایا جاتا اور آدھا اس کو اوڑھا جاتا ہو، اس کے علاوہ اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ کل یہی تو کائنات تھی ان کے سامنے جو بیان کی۔ اگر کوئی اور ہوتی تو وہ بھی کہتے، لیکن جب کل کائنات ان کی یہی تھی تو ایسے شخص کو تو کچھ دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے بھی تربیت فرمائی کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ سوال کیوں کر رہے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ نکلو گھر میں سے اور جاؤ جنگل میں اور لکڑی کاٹو اور بیچو۔ معلوم ہوا صلاحیت ہونے کے باوجود کوئی آدمی سوال کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کسب کرنے کی، کمانے کی ہمت افزائی کی ہے، اور بھیک مانگنے کی، سوال کرنے کی اور درپردہ سست رہنے کی، کسل کرنے کی ہمت شکنی کی ہے۔ تو جہاں زبان کا سوال منع ہے، وہیں دل کے اندر بھی کسی سے امید رکھے، کسی سے تمنا لگا کر بیٹھے، اس کو بھی منع کیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آج ہم میں سے نہ جانے کتنے ہیں، مثال کے طور پر جو ہندوستان میں رہتے ہیں رشتہ دار، وہ اپنے باہر کے رشتہ داروں پر امید وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ رمضان آ رہی ہیں کچھ بھیجیں گے، یا عید بقرعید آ رہی ہے تو کچھ بھیجیں گے، یا گھر میں نکاح ہونے والا ہے تو کچھ بھیجیں گے، یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو کچھ بھیجیں گے۔ بھئی جتنی امیدیں ہم نے مخلوق سے وابستہ کر رکھی ہے، جی اگر اتنی امید اللہ سے وابستہ کی ہوتی تو کب کا کام بن چکا ہوتا۔ بلکہ عاجز تو ایک بات اور کہا کرتا ہے کہ جو فقیر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور ان کے لیے صبح سے شام تک دعائیں دیتے ہیں، دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ کے بندے، جتنی دعائیں تو مخلوق کو دے رہا ہے اتنی دعا خود اپنے لیے کر لیتا تو تیرا کام کب سے بن جاتا۔ لیکن مخلوق کو تو دعائیں دیتا پھر رہا ہے، لیکن خود یہ نہیں سوچتا کہ مجھے خود اللہ کی ذات سے سوال کرنا چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر دیکھتے ہیں جمعہ کے دن جامع مسجد کے باہر بہت سارے فقراء کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی سوال ذہن میں آتا ہے، کاش کہ کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ یہ سارے کے سارے منگتے، بھیک مانگ کر، سجدے میں سر رگڑ کر اور اللہ سے بھیک مانگ کر آئے ہیں، یہ منگتے ہیں، یہ جو منگتے ہیں وہ تمہاری کیا تمنائیں پوری کریں گے؟ تم بھی اسی سے مانگو نا۔ غرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ذات حق سے امید وابستہ کریں، اللہ کی ذات سے امید وابستہ کریں، مخلوق سے امید وابستہ نہ کریں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت
اسی بستی کی، ترکیسر کی بستی کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے. نماز ظہر کی نماز ادا کر کے جب باہر نکلے تو کوئی صاحب جو باہر ملک سے آئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں وہ کہاں کے رہنے والے تھے، بہرحال انہوں نے حضرت سے کہا حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑی پیاری بات فرمائی. فرمانے لگے کہ اس بستی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، میں اس کے اندر حدیث کی سب سے بڑی کتاب پڑھاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے وابستہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دونوں پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں. اب اگر فقر کا دروازہ کھل گیا تو نہ میں بند کر سکتا نہ آپ بند کر سکتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے اور آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو غرض یہ کہ ہمیں اپنی تمنائیں، اپنی آشائیں، اپنی امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ کرنا چاہیے. ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے. اور یہ بات تو بہت عجیب ہے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہو تو کہنا، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ اگر ان سے کوئی ضرورت کہے تو فوراً کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تو کیا آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جب آپ کو کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دعا دیں گے؟ تو دعا تو اس دن بھی دی جا سکتی تھی. اپنی ذات سے امید وابستہ کر کے کیوں رکھا؟ اور کئی مرتبہ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو پرسکون اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور جیسے تالاب پرسکون ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈھیلا ڈال دے تو اس میں ارتیاش ہوتا ہے، اس میں موجیں اٹھتی ہیں، ٹھیک بالکل اسی طرح ان کے پرسکون دل کے اندر وہ کوئی ایسی بات کہہ کے ہلچل مچا دیتے ہیں. مثلا کہ آپ گھر کیوں نہیں بنا رہے، یہ کہ آپ جو ہیں گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے. اب ایسی بات کہہ کر سامنے والے کے پرسکون دل میں ایک ہلچل مچا دیتے ہیں اور کہا فکر نہ کریں ہم آپ کا انتظام کرتے ہیں. اب وہ کہہ کے چلے گئے اور سامنے والے کے دل میں ہلچل مچا دی. اب وہ انتظام کر بھی نہیں رہے اور کوئی بات آگے سے عرض بھی نہیں کر رہے اور دل ہلا کر رکھ دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح سے مخلوق کے دلوں کو جو ہے جھنجھوڑنا نہیں چاہیے اور پرسکون دلوں کے اندر اس طرح کی بات کہہ کے ارتیاش پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف اپنے دل کی لو کو لگائے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنی طرف متوجہ کریں. یہ بہت بری بات ہے. تو جس طرح سے زبان سے سوال کرنا منع ہے، اسی طرح سے دل کے اندر کسی سے امید رکھنا، آشا رکھنا، آرزو رکھنا یہ بھی منع ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے. لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت ٹرین سے سفر کر کے پیچھے سے آ رہے ہیں اور ہماری بستی میں جو ریلوے اسٹیشن ہے یہاں اس گاڑی کا اسٹاپ ہے، ٹھہرنے والی ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ حضرت سے کی زیارت اور ملاقات کے لیے، سلام دعا کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے، کھڑکی کے پاس جمع ہو گئے. اللہ کی شان، حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی. گرمی کا موسم تھا. اس زمانے میں ایک پنکھا فولڈنگ نیا ایجاد ہوا تھا، گھاس کا بنا ہوا، پتیوں کا، درخت کی پتیوں کا بنا ہوا، جیسے کھجور کی پتی ہوتی ہے اس کا بنا ہوا وہ پنکھا ہوتا تھا اور وہ مور کے پروں کی طرح کھلتا تھا اور اس کو بند کر دیا جاتا. فولڈنگ تھا، نیا ایجاد ہوا. تو اس نے اپنی جیب میں سے نکالا اور دونوں اس کی کنارے پکڑ کے اس کو گھمایا تو مور کے پروں کی طرح گول پھیل گیا. اس کے بعد اس نے ہوا جھلنی شروع کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو بڑا پسند آیا، کہا ماشاءاللہ بہت لطیف ہے، بہت ہی خوبصورت بنا ہے، ضرورت کی چیز ہے. کہا حضرت رکھ لیجئے. کہا نہیں، میرے دل میں اس کی تمنا پیدا ہو گئی تھی، اب یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. خیر وہ ٹرین رکی رہی اور وہ پنکھا جلتا رہا. اللہ کی شان، حضرت نے کہا اچھا بھائی دیکھو گاڑی نے وشل دے دیا ہے، سیٹی بجا دی ہے، اب جو ہے آپ لوگ رخصت ہو جائیں، سلام کر لیں. حضرت نے سلام رخصت کیا، گاڑی آگے بڑھی. تھوڑی سی رفتار پکڑی تھی گاڑی نے کہ یہ نوجوان دوڑتے ہوئے آیا اور کھڑکی پکڑ کے پھر کہا حضرت اب تو لے لیجئے، اب تو آپ کے دل میں کوئی سوال نہیں ہے. حضرت نے ہمت افزائی کی، کہا سبحان اللہ بڑا ذہین آدمی ہے. اس وقت حضرت نے قبول فرما لیا. تو حضرت نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں ایک بات کو سمجھایا کہ جس دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ مجھے دے، تو چونکہ جس طرح سے اسلام نے زبان سے سوال کرنے کو منع کیا ہے، بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، اسی طرح دل میں کسی سے امید رکھنا، دل میں کسی سے بھیک مانگنا یہ بھی منع کیا ہے. حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ عصر کے بعد یہ عاجز ان کے گھر پر بیٹھک میں جا کر بیٹھا، جمعہ کا دن تھا
اور جمعہ کے دن عام طور پر حضرت کے یہاں بہت کم طلبہ اکا دکا آتے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر بچے موسیٰ جی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف چلے جاتے تھے ایصال ثواب کے لیے۔ اکیلے کو دیکھ کر حضرت نے اپنے گھر کے اندر کے حصے میں ایک دوسرے کمرے کی طرف بلایا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تو جب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طالب علم فلاح دارین میں پڑھتے ہیں، کیا آپ ان کو ایک امانت پہنچا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لو، ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ تو ہمیں ڈاکیا بنا کر کسی تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو دل میں وہ خیال ہی ختم ہو گیا کہ یہ ہمیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکالا، کاغذ کا۔ اس زمانے میں 5 کا نوٹ ہاتھی کے پیر جیسا بھاری بھرکم ہوا کرتا تھا۔ 5 کا نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ میں دیا، پھر کہا فلاح دارین میں ایک طالب علم پڑھتا ہے جس کا نام صلاح الدین سیفی ہے، اس کو دے دینا۔ اب یہ نام تو میرا خود کا نام تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے کتنی بہترین تربیت فرمائی۔ پہلے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو حضرت نے سوچ لیا کہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تو ان کے دل میں امید بن گئی، اور وہ امید مخلوق سے ہونی نہیں چاہیے۔ اور جب یہ فرمایا حضرت نے کہ میں کچھ کسی کو پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچا دیں گے، تو وہ سوال ختم ہو گیا، دل سے کھرچ کے گویا نکال دیا گیا۔ اور جب دل فارغ ہو گیا کہ یہ مجھے کچھ نہیں دینا چاہ رہے، تو کہیں اور بھیجنا چاہ رہے ہیں، اب دل فارغ ہو گیا تو فوراً کا یہ صلاح الدین کو دے دینا، گویا مجھے ہی خود دے رہے ہیں۔ تو اب جو کچھ ملا وہ سوال کے بعد نہیں ملا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے اچانک انعام ملا۔ یہ تھے ہمارے بڑے، اس طرح سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے آپ سے، اپنے دامن سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو تو مجھے کہنا، میرا فون نمبر یاد رکھو، کسی بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ تو گویا ہم خدا بن کی زندگی گزار رہے ہیں، غریبوں کے دلوں پر گویا ہم حکومت کر رہے ہیں، غریبوں کے دلوں میں ہم نے اپنی محبت ڈال دی ہے، ہم نے اپنے آپ کو سخی کہلوا دیا۔ حالانکہ کئی مرتبہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ خود اپنی جیب کا نہیں دے رہے، اپنا کمایا ہوا نہیں دے رہے، وہ بھی لوگوں سے کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے ہم کوئی کام ایسا نہ کریں کہ لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہم سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں۔ نہیں، ہم مخلوق کو خالق سے جوڑنے والے بنیں، مخلوق کو اپنی ذات سے جوڑنے والے نہ بنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی بھی دوستو ہم اپنی امیج اس طرح کی نہ بنائیں کہ لوگ ہم سے مانگنے والے بنیں، ہم سخی داتا، ہم باہر ملک والے، ہم دینے والے، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ہم نے ماضی میں بھی تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں اور آئندہ بھی تمہاری ضرورت پوری کریں گے، ہم بڑے سخی داتا، ہم دیالو۔ ہرگز نہیں، مخلوق کو خالق سے جوڑیں۔ اگر ہم نے کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو خیرات دے دی، کسی کو للہ دے دیا، اور ہم نے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لی، دوستو یہ تو ہم نے بہت برا کیا، ہم نے اپنی محبت پیدا کی۔ ہمیں تو چاہیے تھا وہ دے کر کوئی ایسی ترتیب ہونی چاہیے تھی کہ وہ اللہ کو پہچاننے والے بنتے کہ ہاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، واقعی اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہم لوگوں کی سب کے سمجھ میں آ جائے، اور یہ سبق ہمارا یہ ذہن نشیں ہو جائے کہ ہم مخلوق سے کبھی امید نہ کریں، بلکہ نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک نواب جمشید علی جو باغپت کے نواب تھے، بڑے رئیس تھے، وہ آیا کرتے تھے اصلاح کے لیے، اور اس زمانے میں ان کے پاس کار تھی، اور اس زمانے میں جس کے پاس کار ہوا کرتی تھی وہ بڑا امیر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو اپنی کار سے آتے تھے، حضرت کے مرید تھے، وہ مہینے کی کوئی جمعرات تھی غالباً، جس دن حضرت کی مجلس ہوتی تھی اصلاحی، اس دن پہنچتے تھے مہینے میں ایک بار۔ تو حضرت ان کا خاص استقبال کرتے، استقبال اس لیے نہیں کرتے وہ امیر تھے، مالدار تھے، بلکہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی تھی، وہ بڑے ذہین آدمی تھے، اور اللہ پاک نے ان کو خدا داد صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس کا احترام کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اور جب وہ جاتے تھے تو 5 روپے حضرت کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضرت کے یہاں ہدیہ لینے کی بڑے ضابطے اور شرائط تھی، وہ شرائط وہ ضابطے ان کے یہاں پورے ہوتے تھے، لہٰذا ان کا ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب جمشید علی خان کو پتہ چلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دانت کے علاج کے لیے لاہور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس علاقے کے اندر، لاہور کے اندر کوئی دانت بنانے والے مشہور ڈاکٹر تھے، پورے علاقے کے اندر لوگ وہیں جایا کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت لاہور دانت بنوانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔
تو ان کی وہ جمعرات بھی آ رہی تھی مجلس کی کہ چلو سب لوگ ملاقات کے لیے آ رہے، پھر پتہ نہیں وہاں قیام لمبا ہو جائے اور اس مجلس کے بعد دوسری مجلس نہ ہونے پائے، اس لیے چلو ملتے ہیں۔ تو کافی بھیڑ بھاڑ تھی، یہ بھی پہنچے۔ حضرت نے اپنے معمول کے مطابق ان کا ویسے ہی اکرام کیا۔ جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے 50 روپے حضرت کو پیش کیے۔ حضرت نے فوراً انکار کیا۔ انہوں نے فوراً سوال کیا کہ حضرت پہلے تو آپ لے لیا کرتے تھے، آج انکار فرما رہے ہیں؟ کہ ہاں پہلے 5 لیا کرتا تھا، آج یہ صفر کے اضافے کے ساتھ یعنی 50 بن کر آ رہے ہیں، اس لیے منع کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے 50 روپے انکار کر دیے تو انہوں نے جیب میں رکھ لیے منع کر۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اور وجہ بتاؤں کیوں منع کر رہا ہوں؟ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں دانت بنوانے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کچھ کماتا دھماتا تو ہوں نہیں۔ تو آپ نے سوچا ہوگا حضرت سفر میں بھی جا رہے ہیں، اور سفر میں آدمی کا خرچہ حضر کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت کے 2 گھر والے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ایک یہیں رہیں ایک ساتھ میں جائیں یا دونوں یہیں رہیں، ان کے بھی خرچے ہیں، اور علاج کے لیے جا رہے ہیں تو علاج کا بھی خرچ ہے۔ تو حضرت عام طور پر خرچے حضرت پہ عام دنوں کے مقابلے میں خرچے کا بوجھ زیادہ آیا ہوا ہے، تو حضرت کو ہدیہ زیادہ دینا چاہیے تاکہ ضرورت پوری ہو آسانی کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ سوچا ہوگا، اور حال یہ ہے کہ واقعی کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرے پاس علاج کا خرچ موجود ہے، پیچھے رہنے والوں کا خرچ موجود ہے، سفر کا خرچ موجود ہے۔ اب اگر اس سب کے باوجود میں آپ کا ہدیہ لے لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ جو گمان ہے وہ غلط واقع ہوگا، اور گویا میں نے آپ کے گمان کے خلاف اس ہدیے کو قبول کیا، تو یہ دھوکہ ہوا، اعتماد کا دھوکہ ہوا، لہذا میں لینا نہیں چاہتا، واپس کر دیا۔ اب انہوں نے حضرت کی اس اصلاح کی بات کو سن کر جو ہے یقیناً سر دھونا ہوگا، یہ واپس ہو گئے۔ دوسرے دن اچانک پھر پہنچ گئے۔ حضرت نے یہ نہیں پوچھا کل تو آپ آئے تھے، آج کیوں آئے؟ خیر آئے۔ حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی، کھانا ہوا۔ جب چلنے لگے تو کہا حضرت نہ تو دل دماغ میں کوئی سوال ہے، نہ کوئی وسوسہ ہے، نہ کوئی گمان ہے، بس دل چاہ رہا ہے کہ حضرت میرے ہدیے کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اور 75 روپے حضرت کے سامنے پیش کیے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو دنیا تو دنیا والے بھی کماتے ہیں اور دنیا ہم بھی کماتے ہیں، لیکن دیکھا کیسی ٹھوک بجا کر اور کتنی صاف ستھرے کر کے کماتے ہیں، اور کل دیکھو یہ دنیا 50 کی شکل میں آئی تھی، آج 75 کی شکل میں آئی۔ تو دیکھیے ہمارے اکابر مشائخ نے شریعت کے اس اصول اور ضابطے کو کس انداز سے فالو کیا کہ جب زبان سے سوال کرنا حرام ہے اور دل کے اندر بھی اس کی کسی سے امید کرنا اور زبان حال سے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے، تو ہم کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس کی وجہ سے سامنے والا دھوکہ کھائے اور اعتماد کا دھوکہ کھا کے ہمیں کچھ دے کر جائے، اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی یہ حقیقت اور یہ گہرائی ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخی داتا بنائے، دینے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو لینے سے محفوظ فرمائے، اور شریعت کے منشے کو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، لینے سے حفاظت فرمائیے، ہمیشہ ہماری تمناؤں کو اپنی ذات سے وابستہ کر کے رکھیے، ہماری امیدوں کو اپنی ذات سے وابستہ کر کے رکھیے۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ آپ کی ذات سے مانگ کر ہمیں باعزت بنا دیجئے، یا اللہ مخلوق کے سامنے مانگ کر یا اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیماری جو وبا اس وقت عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے، میرے پیارے اللہ انسان کا
کمزور ہیں، انسان کمزور ہیں، یا اللہ انسانوں کو عافیت کے ساتھ اپنی طرف متوجہ فرما لیجئے، عافیت کے ساتھ متوجہ فرما لیجئے۔ یا اللہ جو بیماری بھیج کر آپ بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ٹوٹ جائیں گے، یا اللہ پریشان ہو جائیں گے، اللہ عافیت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ فرما لیجئے۔ یا اللہ جو چیز تکلیف بھیج کر ہمارے صبر کو دیکھ کر آپ دینا چاہتے ہیں، یا اللہ وہ چیز نعمتیں بھیج کر اور شکر ادا کروا کے وہ نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ اس پر صبر کرتے ہیں تو بھی ان کو جنت ملے گی، اور ان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتے ہیں تو بھی ان کو جنت ملے گی۔ اللہ جی ہم آپ کے کمزور بندے بندیاں ہیں، آپ ہمیں مصیبت میں رکھیں، مصیبت بھیجیں، پھر ہم صبر کریں، پھر آپ جنت دیں۔ اللہ جی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اللہ نعمتیں کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، یا اللہ زحمتیں برداشت